حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ کے مکان میں آگ لگ گئی، لوگ داخل ہوئے اور آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ ایک کمرے میں آئے تو کیا دیکھا؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرما رہے اور ادھر شور بلند ہے، آگ 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 آگ۔ نماز ختم ہو گئی، لوگوں نے کہا حضور آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمانے لگے آخرت کی آگ سامنے تھی، اس لیے دنیا کی آگ کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ران مبارکہ میں تیر پیوست ہو گیا۔ اب 200 ساتھی سوچنے لگے کہ تیر نکالیں تو کیسے نکالیں؟ اگر ابھی نکالتے ہیں، وہ تو پہلے دور میں تو سن کرنے والے انجیکشن نہیں تھے، نکالتے ہیں تو تکلیف ہوگی۔ کسی نے کہا جب حضرت علی نماز پڑھے نا اس وقت تیر نکال دینا۔ اللہ اکبر، حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، واقعی کسی نے تیر نکال دیا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا حضور آپ کی ران میں جو تیر لگا تھا اسے نکال لیں۔ جب دیکھا تو تیر تھا ہی نہیں۔ کہا حضور آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ فرمایا اللہ کی عبادت میں ایسا محو تھا تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ کب ہوں گی ہماری عبادتیں ایسی؟ سوچو لوگوں، اللہ عبادت میں اس کی خوشی پیدا فرما دیتا ہے، خوشی پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، ہم عصر کے وضو سے مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، کیسی ان کی عبادتیں ہوں گی کہ اللہ ان کی عبادت میں خوشی۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر آپ واقعتاً سچی طرح سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اچھی طرح سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگ جائیں، پابند بن جائیں، آپ کہیں گے جو مزہ نماز میں ہے خدا کی قسم کسی میں ہے ہی نہیں۔ کربلا کے میدان میں کیا امام علی مقام کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، تیروں کی بارش میں امام علی مقام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر امام علی مقام کے سر ناش کو تن سے جدا کیا گیا اور نیزے پہ رکھ کے بلند کیا گیا۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا امام علی مقام کے لوائے مبارکہ، ہونٹ مبارکہ حرکت کر رہے ہیں۔ جب کانوں کو قریب کیا تو ہونٹوں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔